Bismillahir Rahmanir Rahim. If Hinduism and Judaism have common origins, and if they have both suffered the same corruption of original truth in, for example, their common exceptionalism, as disclosed in this address, we can expect them to march together in the end times. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مشکور ہوں کہ مجھے اس اہم سیمپوزیم میں خطاب کرنے کی دعوت دی گئی، جس کا موضوع ابھرتا ہندوتوا اور جنوبی ایشیا کے امن کو درپیش خطرات ہے، اور جسے شعبہ بین الاقوامی تعلقات اور شعبہ معاشرتی علوم لاہور گیریزن یونیورسٹی نے ترتیب دیا. تاریخ انسانی کے اس موجودہ دور میں اسلام اور ہندومت کے مابین تعلق کی حقیقت کو سمجھنا اس موضوع کے لیے دل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی لیے ہم نے اپنے بیان کا موضوع آخری زمانے میں اسلام اور ہندومت چنا ہے. ایسا کرتے ہوئے ہمیں شدت سے احساس ہے کہ ہم تنہا اس معاملے پر غور و فکر کریں گے، کیونکہ افسوس موجودہ اسلامی اسکالرشپ اور دارالعلوم نے اس معاملے میں اور دوسرے انتہائی ضروری معاملات میں خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جن کا تعلق جدید دور سے ہے، جو کہ مغربی تہذیب کا شاخسانہ ہے. اس تبصرے کے آغاز میں ہم آپ کی توجہ ایک ضروری امر کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں، جو کہ ہندو انڈیا کا یہودی اسرائیل کے ساتھ فوجی حکمت عملی پر مبنی گٹھ جوڑ ہے. یہ امر ایک انتہائی ضروری حیثیت رکھتا ہے اگر اسلامی اسکالرشپ آخری زمانے میں ہندومت سے متعلق کوئی رائے قائم کرنا چاہے. اس بیان کو سننے والوں میں ہندو بھی ہوں گے اور ان میں کچھ ہندو اسکالرز بھی. اس لیے ہم شروع میں ہی یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری اسکالرشپ میں ہندومت کے خلاف کوئی عداوت اور بدنیتی کا تصور نہیں، بلکہ ہم سچ کی تلاش میں ہیں اور سچ کی ہی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی اسکالرشپ کے قائل ہیں جو دیانت داری پر مبنی ہے، اور اسی دیانت داری کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ ہندوستان میں صدیوں پر محیط مسلمان مغل حکومتوں کی مذمت کی ہے، جو شہنشاہیت تھی جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں. اور اسی طرح ہم نے صدیوں پر محیط عثمانی سلطنت کی آرتھوڈاکس عیسائی دنیا پر حکمرانی اور جبر کی مذمت کی ہے. ہم سفارت کار نہیں ہیں کہ ہمیں گفتگو کرنے کے لیے سفارتی زبان استعمال کرنی پڑے، بلکہ ہم ڈاکٹر اقبال کی طرح اللہ کے اس حکم کے تابع ہیں کہ سیدھی اور سچی بات کرو. اقبال اس بات کو کہتے ہوئے ذرا بھی نہ ہچکچائے کہ لیگ آف نیشنز یعنی قوموں کا اتحاد اصل میں چوروں کا اتحاد ہے، اور ہم بھی حق بات کہنے سے نہ ہچکچائیں گے اور ماضی میں برائے نام اسلامی عثمانی سلطنت کے آرتھوڈاکس عیسائی دنیا پر خونی اور جبری تسلط کو بیان کریں گے، اور موجودہ دور میں ترکی کے عثمانی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنے کے عزائم اور جہاد کے نام پر آرتھوڈاکس عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے جیسی سازش کو بے نقاب کریں گے. ایک ایسی سازش جس کے تحت حال اور مستقبل میں مسلمانوں اور آرتھوڈاکس عیسائیوں میں دوستی اور محبت کے تعلق کو قائم ہونے سے روکا جا سکے، جس کی خبر قرآن نے دی ہے. ہم بلا ہچکچاہٹ ایک خطرے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں. ایک پراسرار اور حیرت ناک برائے نام حدیث جو غزوہ ہند کی خبر دیتی ہے، ہندوؤں کے خلاف ایک اور نقلی جہاد اور مغلیہ سلطنت کی بحالی جیسی بیکار خواہشات کو ابھارتی ہے. اگر آج ہندوؤں اور آرتھوڈاکس عیسائیوں میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف شدید نفرت موجود ہے، تو بے شک اس کا تعلق ماضی میں صدیوں پر محیط برائے نام اسلامی سلطنتوں
اور ان کے ظلم و جبر کی تلخ یادوں سے جڑا ہے۔ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا ہی درست ہوگا جو حق کے ساتھ نازل ہوا۔ جب ہم ہندوستان اور اسرائیل کے موجودہ تعلقات اور گٹھ جوڑ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر کچھ معاملات ایسے نظر آتے ہیں جو ان دونوں میں قدرے مشترک ہیں، اور انہی مشترکات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم اپنے موضوع ہندوتوا اور جنوبی ایشیا کے امن کو درپیش خطرات کے سلسلے میں کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو چلیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ، ہندومت اور یہودیت۔ ہم اپنی تحقیق کے آغاز سے ہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ یعنی گائے کا موضوع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا آغاز اس سورہ سے کیا، وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے۔ ہندومت اور یہودیت میں مماثلت قرآنی تاریخ کے پہلے باب میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں بنی اسرائیل سنہری بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے اور آج بھی آخری زمانے میں سرخ گائے کے ظاہر ہونے کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہندو مت میں بھی گائے کو مقدس جان کر پوجا جاتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ہندو مت اور یہودیت کی بنیاد یا اصل ایک ہی ہے، اور اگر ہندو مت اور یہودیت کی بنیاد ایک ہی ہے، اور اگر دونوں ہی اس بنیاد کے کرپٹ ہونے سے حق پہچاننے سے قاصر ہیں، جیسے کہ خود کو انسانیت سے افضل یا برتر سمجھنا، تو ہمیں توقع ہے کہ آخری زمانے میں یہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہندو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ گائے کی تقدیس کے بغیر ہندو مت مکمل نہیں، اور یہود اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مستقبل میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سرخ گائے قربان کیے بغیر ممکن نہیں، جو کہ مسیحا کی آمد کا لازمی جزو ہے۔ گائے سے متعلق مشترکہ مذہبی عقیدت کے علاوہ ان دونوں میں عقیدہ استثناء بھی موجود ہے۔ ہندو خود کو غیر ہندو سے پیدائشی طور پر برتر جانتے ہیں، اور یہود خود کو تمام انسانیت سے افضل۔ یہود کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے منتخب کردہ لوگ ہیں، جبکہ ہندو مت میں آپ کو انسانی درجہ بندی دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں ایک ہندو براہمن کو تمام انسانوں پر پیدائشی برتری حاصل ہے۔ یہودی احساس برتری کے ساتھ ساتھ ہندو احساس برتری کا ذکر ہمیں قرآنی تاریخ کے پہلے باب میں ملتا ہے، جو کہ ان دونوں کی مشترکہ بنیاد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہود کے عقیدہ استثناء کو رد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ جمعہ میں یہود کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ابلیس نے بھی افضلیت کا دعویٰ کیا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا اور آدم مٹی سے۔ اب یہ متکبرانہ دعویٰ کوئی ہندو کرے یا یہودی کرے یا ابلیس، قرآن نے سختی سے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل عزت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہودی احساس برتری کے اثرات عرب فلسطینی مسلمانوں اور عیسائیوں پر ظلم و جبر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم کے بقول عرب کیڑے مکوڑوں اور گھاس کے تنکوں کی مانند ہیں، اور دوسری طرف ہندوستانی مسلمان، خاص طور پر کشمیری مسلمان، ہندو احساس برتری کی بنیاد پر ظلم و ستم کا شکار ہیں۔
اسرائیل اپنی سرحدوں کو دریائے نیل سے دریائے فرات تک توسیع دینے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ ہندوستان اپنے ارد گرد کے علاقوں، جس میں ایٹمی پاکستان سر فہرست ہے، پر قبضے کا خواہش مند ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایٹمی ملک چین بھی اسی خطے میں موجود ہے، اور ہندوستان کی خطے پر قبضے کی گمراہ کن کوشش کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان نے عقیدہ استثناء کی سختی سے تردید کی ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانیت بلا تفریق اپنے رب کے حضور کھڑی ہوگی، بالکل ایک کنگھی کے دانتوں کی طرح۔ ہم اپنے تبصرے کے اس حصے سے نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے جب تک ہم تاریخ کے پہلے باب کی طرف دوبارہ رجوع نہ کریں اور خبردار کریں کہ یہود و ہنود اپنے علاقوں میں نہ صرف معاشی، سیاسی اور فوجی غلبہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ان علاقوں کو مقدس زمین مانتے ہیں اور ان پر ابدی حکمرانی کے حق پر یقین رکھتے ہیں۔ شجرہ ممنوعہ۔ آئیے اب چلتے ہیں جنت میں موجود شجرہ ممنوعہ کی طرف، جو کہ خواہش نفسانی سے جڑا ہے، جس سے مراد ابدی حکمرانی اور ابدی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار کیا جو احساس برتری کا شکار ہیں اور دنیا پر معاشی، سیاسی اور فوجی لحاظ سے غلبہ چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، کھاؤ پیو، لیکن شجر ممنوعہ کے قریب جانے سے روک دیا۔ یہ شیطان ہی تھا جس نے اس درخت کی شناخت کی اور آدم سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا شجر دکھاؤں جس کا پھل ابدی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی حکمرانی ہے۔ ان قرآنی آیات میں نہ صرف دوسرے انسانوں پر ابدی حکمرانی کی خواہش کا بیان ہے، بلکہ ابدی حیات کی ہوس کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ ان دونوں نفسانی خواہشات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جیسے ریت میں دونوں پیروں کے نشان کہ جب ایک ظاہر ہو تو دوسری کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہندو انڈیا نہ صرف اپنے ارد گرد کے علاقوں میں اپنی اجارہ داری چاہتا ہے، بلکہ جو لوگ قرآن میں موجود حق سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے حیرانگی کی بات نہیں کہ عنقریب آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے ہندو اور یہودی سائنسدان یہ اعلان کریں کہ انہوں نے ابدی حیات کا راز پا لیا۔ یہودی ساہوکار اور ہندو ساہوکار۔ آئیے ایک نظر یہودی ساہوکار اور ہندو ساہوکار کی طرف ڈالتے ہیں۔ یہود نے حق کو جھٹلایا، توریت کو بدل دیا جب وہ دنیا کے ساہوکار بنے، اور دنیا بشمول پاکستان پر تسلط قائم کرنے کے لیے سود کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ شیکسپیئر نے اپنے ناول مرچنٹ آف وینس میں انہیں بے نقاب کیا ہے، اور جب ہندو بنیا ساہوکار بنا تو وہ بھی ظلم و جبر کے اسی راستے پر چل پڑا جس پر اس کا بھائی یہودی ساہوکار چل رہا تھا۔ لہٰذا ہندو بنیا آپ پر غلبہ پانے کے لیے سود کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے گا۔ جاری ہے۔